اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ حج کے دن کی، جنہوں نے حج کرنا ہے سبحان اللہ، وہ تو سال کا یعنی افضل ترین یہ دن ہے، جن کی قسمیں، جس کی قسمیں رب کریم نے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں، ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا۔ اب اس کی مطلقاً فضیلت جو وہاں ہے ان کے لیے تو ہے ہی ہے، جو وہاں نہیں ہے سب کے لیے اس کی فضیلت کیا؟ صحیح مسلم ہے حدیث، اس کی صفحہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر 1172۔ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115، حدیث نمبر 749۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621، حدیث نمبر 1730۔ صحیح ابن خزیمہ، مسند الحمیدی، مسند امام احمد، منتخب من مسند عبد بن حمید، شرح معانی الاثار، صحیح ابن حبان، مسند الشامعین، ان سب میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ رب کریم نے ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو 9 ذوالحج کو روزہ رکھتا ہے، یعنی یوم عرفہ یوم حج کو جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال جو گزشتہ ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ یہ بھی افسوس کے غفلت میں دن گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، حالانکہ مسلمانوں میں پوری دنیا میں اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے ہر طرف سے علماء بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جب چھٹی ہوتی ہے تو فلموں میں، ڈراموں میں گزار دیتے ہیں، کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو ہے اس دن کا ذکر، اس دن کا روزہ جو ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی میں حدیث ابی قتادہ ہے جو کہ حسن اور صحیح حدیث ہے، تو اہل علم مستحب جانتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھا